آپ کو 3 بار اٹھ کے تالے چیک نہیں کرنے پڑیں گے کہ باہر کا دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا۔ آپ کو فکر نہیں ہوگی اس لیے کہ میرے ہمسائے میں، میرے سامنے بسنے والا، میرے بغل میں بسنے والا، میرے جو ہے وہ عقب میں بسنے والا، یہ سب مجھے سلامتی کی ضمانت دے چکے ہیں اور میں ان کو سلامتی کی ضمانت دے چکا ہوں۔ ہم روز جاتے ہیں اور رستے میں السلام علیکم کہتے ہیں، کیسے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا دین ہماری زبان کی نوک تک ہے، ہمارا دین ہمارے اندر، ہماری روح میں، ہمارے قلب میں نہیں اترا۔ ہم صرف یہاں سے مسلمان ہیں، یہاں سے عاشق رسول ہیں، ہم پگڑی سے عاشق رسول ہیں، ہم داڑھی سے عاشق رسول ہیں، ہم جبے سے عاشق رسول ہیں، ہم خلق سے عاشق رسول نہیں ہیں، ہم سچائی کے ساتھ عاشق رسول نہیں ہیں، ہم حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عشق کے تقاضے یہی ہیں کہ ان کا نام سن کے جھوم لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ، تو فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا، تم نے کیوں یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ حضور نے نفی نہیں کی کیونکہ غلط نہیں تھا، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ نے کیا۔ حدیبیہ کے موقع پہ بھی، مختلف مواقع پہ حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، اور وہ گیلے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے مل رہے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان لوگوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں جن اکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں ہی تک لیں۔ فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، اس کو 3 کام کرنا چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، سبحان اللہ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو پھر ہمسائیگی کے حق کو ادا کرے۔ یہ ہے میری محبت کا تقاضا جو تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور میں کہا کرتا ہوں تم دور سے آ رہے ہو تو لوگ کہیں یہ دیکھو حضور کا غلام ہے، لیکن جب کسی کے نیڑے لگو تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ دور دور سے تو پتہ چلا کہ یا ماشاءاللہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ بہت بڑا عاشق رسول لگ رہا ہے، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھی پتہ چلا یہ تو کچھ اور، کاروبار کر کے دیکھا پتہ چلا تو کچھ اور ہے، ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لیا پتہ چلا یہ اوپر سے اچھا بھلا مسلمان لگ رہا تھا، اندر سے تو بڑا تلخ ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ کیا کمال ہوا کہ دور سے بلے دکھائی دیں، اوپر سے اچھے دے، پیکنگ اچھی ہو اندر کچھ نہ ہو۔ میاں صاحب بولے، کیا خوبصورت میاں صاحب نے بات کہی کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، جلداں نوے سام کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ اندر بھی اچھا ہونا چاہیے، باہر بھی اچھا۔ میں میلاد کے موسم میں جگہ کہتا رہا تمہارا میلاد صرف بنیروں پر چراغاں تک محدود نہ رہ جائے، کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر نگری میں بھی آنا، یہاں بھی کچھ چراغ چلانا، صرف دیواروں پر چپکی ہوئی جھنڈیوں تک تمہارا محدود میلاد نہ رہ جائے، دل کی ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگانا نہ بھولنا، پھر اندر بھی نور اور باہر بھی، پھر حضور کے وضو کے پانی کو بھی ہاتھ پہ لینا، اور دوسری جانب ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ تو کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور تیسرا بس حضور کا بیان کیا۔ اب میں آگے اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں، گفتگو کافی لمبی ہوگی، پہلے 2 پوائنٹس پہ ہی۔ تیسری بات فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے۔ اپنے لیے جینا کون سا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ بادل برستے ہیں تو ان برستی ہوئی بارش کا فائدہ بادل کو تو نہیں ہوتا، زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے تو وہ خود تو نہیں کھاتی، وہ تو جانور کھاتے ہیں۔
جانور دودھ دیتے ہیں خود تو نہیں پیتے، وہ تو اوروں کے لیے ہوتا ہے۔ درخت اپنی چھاؤں میں خود تو نہیں بیٹھتا، اوروں کو چھاؤں فراہم دیتا ہے، خود تو دھوپ میں جل رہا ہوتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود تو نہیں کھاتا، اوروں کو دان کر رہا ہوتا ہے۔ اوروں کے لیے جینا زندگی، اپنے لیے تو سارے ہی جی رہے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا یہ میرے حضور کی سیرت کا جلی عنوان ہے، اور جب اوروں کے لیے جینا سیکھ جاؤ گے پھر جینے کا مزہ بھی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے جینا کمال کیا ہے، اوروں کے لیے جینا سیکھی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کماتے ہیں۔ صرف اپنی ضرورت کے لیے کمانا، اور کہا کہ میں کوئی دوسروں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ تو قریش مکہ کہتے تھے، جن کو رب نے غریب رکھا ہے ہم ان کو امیر کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کو اللہ نے غریب رکھ کے آزمایا ہے، تمہیں دولت دے کے آزمایا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، اسلام کا نظام ہے، ایک گلی ہے جس میں 10 گھر ہیں، اس 10 گھروں کے اندر 2 گھر غریب ہوں گے اور 5-4 گھر جو ہے وہ متوسط درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ایک گلی کے اندر 3-4 گھر امیر ہوں گے یا 2 گھر امیر ہوں گے۔ تو 10 لوگوں کی گلی میں 2 غریب ہیں، 2 امیر ہیں، باقی متوسط لوگ ہیں۔ تو کیا وہ گلی والے مل کے ان 2 غریب گھروں کو سنبھال نہیں سکتے؟ وہ گلی سے باہر ہی کیوں جائے؟ اس کو سنبھالیں کہ یہ ہماری گلی کا ہے، اس کی بیٹی ہماری بیٹی، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ نے نمازیوں کی مذمت کی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ خرابی اور نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزیں کی ہیں جو عمومی طور پہ آپ ہمسایوں کو دے دیتے ہیں، لسی دے دیتے ہیں، برف دے دیتے ہیں، آج کل وہ وائپر دے دیتے ہیں، پائپ دے دیتے ہیں، نمک دے دیتے ہیں، کوئی گھر کی اس طرح کی برتنے کی چیزیں دے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو ان کے سجدے دیکھو، ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ محراب دیکھو، لیکن ہمسایہ مانگنے چلا جائے تو ان کے رویے کی ترشی بھی دیکھو، اور یہ پڑھ نماز رہے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ٹکرے مار رہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنی نماز سے آگاہ ہی نہیں ہے، نماز نے سکھایا کیا ان کو؟ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ زمین پر ٹھوکرے مار رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں۔ نماز تو سکھاتی ہے، نماز تو ہمدردی دیتی ہے۔ تو یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو عمومی برتنے کی چیزیں یہ بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، یہ کاہے کی نماز ہے؟ نماز ایسی پڑھو کہ عرش پہ فرشتے بھی جھوم اٹھیں کہ یہ نماز ہو رہی ہے۔ تو کہا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور 5ویں چیز وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ یہ آپ کا وصف ہے، یہ ام المومنین حضور کا وصف، حضور کا اسوہ، حضور کی سیرت بیان کر رہے۔ تقری الضیف، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ مہمان نواز ہیں، مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے گھر آ کے کھاتا ہے، قسمت اس کی ہوتی ہے، دسترخوان آپ کا ہوتا ہے اور یہاں آ کے کھا رہا ہوتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور آج کل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف غوث العظم علیہ رحمہ و رضوان کا عرس چل رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا، باقی چلے باتیں ریاستیں یہ سب آدھا ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ فقیر تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس کے دسترخوان سے لے، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اور ان سے آ کے جو ہے وہ تناول کریں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور چھٹا وصف حضور کا بیان فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، سچائی کے راستے پر جو لوگ پھنس جائیں، مشکل میں مبتلا ہو جائیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ہم کہتے ہیں سانوں کی لگے، اس ایک جملے نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنے بجائے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ میرے حضور نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس فکر کی نفی کی، فرمایا لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور اپنی اپنی جگہ طے کر لیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اور سمندر کی لہروں پہ کشتی جا رہی ہے اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ طے کر لیتا ہے، اتنے فٹ میری، اتنے فٹ میری،
اور ایک آدمی اپنے حصے کی جگہ پر کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اور باقی کہتے ہیں سانو کی لگے، تو اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی آئے گا جو اس کو بھی لے ڈوبے گا اور کشتی کو بھی لے ڈوبے گا اور ان کو بھی لے ڈوبے گا، اور اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ کرتے ہیں، اپنا بھی فائدہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی روش ہمیں کیا لگے، اس معاشرے نے، اس روش نے، یہ اسلام کی فکر کے منافی ہمیں کیا لگے۔ ہم روز دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے مالک ہم اسے ترک کریں گے، اس سے بائیکاٹ کریں گے۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن اس کے عہد کو پورا نہیں کرتے، اور آج تو لوگوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہنے کا دور نہیں رہا۔ اگرچہ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ آج کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کہنے کا دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہر کوئی کہتا تھا، باپ بھی کہتا تھا، چچا بھی کہتا تھا، ماموں بھی کہتا تھا، گلی کا بوڑھا بھی جھڑکتا تھا، مولوی صاحب بھی کہتے تھے، استاد بھی کہتا تھا۔ اتنے لوگ جب مزاحمت کر رہے ہوں تو جرم کی، گناہ کی، برائی کی بیخ نہیں ہوتی ہے، اور جب ہر کوئی کہ ہمیں کیا لگے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج تو جو ہے وہ باپ کہتا ہے ہمیں کیا لگے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کہتی ہے منو کے لگے پیو کی ذمہ داری ہے، اور بیٹے کو اچک کے لے گیا یہ ہمارا سوشل میڈیا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ اولاد ہماری ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ پہلے بدن اغوا کیے جاتے تھے، اب دماغ اغوا کر لیے جاتے ہیں، اغوا کا طریقہ بدل گیا ہے، سوچیں اغوا کر لی جاتی ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہی اگلی نسل تیار ہوگی، اگلی نسل آئی تو وہ کسی اور ہی طرف پڑ گئی۔ تو آئیے میں اور آپ میرے حضور علیہ السلام کے ان 6 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے دین سیکھنے سے ملتا ہے، دین پر عمل پیرا ہونے سے اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا کہ جس نے میری ان باتوں سے اختلاف کیا ہوگا، سب کے دل یہی کہہ رہے ہیں بالکل درست کہا۔